اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وأنا من الحسین صلوات. سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ آپ سب کا اس فرش عزا پہ آنا پروردگار کی بارگاہ میں خدا عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کے فرش عزا پر آئے ہیں پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے زندگی میں اور ایسی سانسیں عطا فرمائیں جو فرش عزا پہ صرف کی جا سکیں، کہ وہ سانسیں جو ہم کبھی گھر میں بھی سانس لیتے ہیں، کبھی کاروبار پہ بھی سانس لیتے ہیں، یقیناً اگر نیک نیت ہے، تعلیمات آل محمد علیہ السلام کا ساتھ ہے، تو مومن کی سانس بھی تسبیح ہوا کرتی ہے. اور چاہے جائے کہ اس فرش عزا پر بیٹھ کر سانس لینا یقیناً کسی عبادت سے کم نہیں. یہاں پر قبرستان میں بیٹھ کر اس مجلس کا جو انعقاد ہوتا ہے، گزشتہ محرم اور اس سے پہلے آنے والے جب تک میں یہاں پر آنے کا شرف خدا مجھے دے رہا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت مجھے خدا نے بخشی. میں گھر سے جب بھی آتا تھا، اگر والدہ گھر پہ موجود ہیں تو ان کی دعائیں لے کر آتا تھا. جب تک گھر نہیں جاتا تھا والدہ دعا کرتی رہتی تھی، تسبیح پڑھتی رہتی تھی. مگر آج اس دفعہ میری وہ دعا کرنے والی ماں جو ہیں وہ بھی اسی قبرستان میں مجھ سے پہلے آ گئی. ان کی مغفرت کے لیے جتنے مومنین اس قبرستان میں مدفن ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے، جتنے حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان نے جو یہ فرش عزا کا اہتمام کیا ہے ان کی حاجات کی بجا آوری کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اس مخلوق میں شمار کیا کہ جس کو وجود دے کر خود خدا فخر کرتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں. اور انسان ہونا، انسان کا بھی کمال کیا ہے کہ خدا نے انسان بنایا اور پھر اس گھر میں پیدا کیا جو مسلمان تھا، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا. خدا نے شرف پہ شرف عطا کیے ہمیں کہ مسلمان بنایا اور اس گھر میں ہمیں بھیجا کہ جہاں پر تعلیمات آل محمد کے ماننے والے موجود تھے. اور خدا کا شکر ہے کہ خدایا ہمارا شمار ان میں کیا
کہ جو آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غموں میں غم مناتے ہیں. لاکھ شکر ادا کیا کرو خدا کا کہ خدا نے جب تمام شرف دے دیے، امت جناب سرور کائنات میں شمار کر دیا، اب امت سرور کائنات کا بھی ایک شرف ہے کہ امت جناب سرور کائنات ساری ہی باشرف ہے، یا اس میں بھی کچھ طبقہ ہے جس کو پروردگار نے زیادہ عزت عطا کی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اس امت میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو زیادہ عزتوں والا ہے، اور خدا نے ہمارا شمار اس میں کیا ہے کہ جو علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، جو علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، اور بعد از جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، بعد سرکار، بعد سرور کائنات، کائنات کی افضل ترین شخصیت اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں. اپنے پروردگار کے ان احسانات پہ شکر کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. یہ فرش اعضا، یہ مجلسیں میرے دل کی گفتگو ہوتی ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ سے کرتا ہوں، کہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری عزاداری و مجالس کو وہ رنگ عطا کر دے جو ہمارے بزرگوں میں عقیدت پائی جاتی، جس طریقے سے وہ مجلسوں کو برپا کیا کرتے تھے. بے شک آج اہتمام ایسے ہو گئے کہ آواز کئی سو دور چلی جاتی ہے، کتنی ہی زیادہ بلند ہو جاتی ہے، پنکھے ہیں، فرش ہے، بہت زیادہ انتظامات ہیں، لیکن خدایا وہ خلوص عطا فرما جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا ہے. یہ تو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں نا کہ اس فرش اعضا کو بے شک ہم مسند عبادت سمجھتے ہیں، جہاں پہ بیٹھنا ہم جتنی دیر بیٹھیں گے پروردگار کی بارگاہ میں وہ عبادت ہی شمار کیا جائے گا. لیکن ہمارے بزرگ ماشاءاللہ جو بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بے شک ہمیں دعا کا اظہار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ہمارا یہاں پر آنا عبادت ہے. یہاں پہ بزرگ بیٹھتے ہی ایسے تھے جیسے عبادت کے لیے آئے. عزاداری کو عزاداری سمجھا جاتا تھا، محرم کو محرم سمجھا جاتا تھا، ایام غم کو ایام غم سمجھا جاتا تھا. خدایا ہمارے اندر، ہماری اولادوں میں، ہمارے جوانوں میں پھر سے وہ تاثیر پیدا فرما دے کہ جو حقیقی روح ہے عزاداری. پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس کے لیے بآواز بلند صلوات. جب تشریف لائیں گے مجھے بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آگے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس فرش اعضا سے منسلک تمام افراد، وہ سننے والے ہوں، وہ پڑھنے والے ہوں، وہ انتظام کرنے والے ہوں، وہ خرچ و اخراجات کرنے والے ہوں، وہ تبرک کا اہتمام کرنے والے ہوں، یاد رکھو، یاد رکھو، خدا کسی کی بھی کی ہوئی زحمت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. اور فقط خدا ہی نہیں، ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام. کون کتنا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، مولا سب نوٹ کرتے ہیں. اور یہ احساس تب ہوگا کہ جب تعویذ قبر بند کر دیا جائے گا، نامہ اعمال جب حشر کے میدان میں کھولا جائے گا، اور پھر وہاں پر جب اجر ملے گا نا اس عبادت کا، تو انسان پھر سوچے گا پروردگارہ کاش ایک مہلت مل جائے. اس فرش اعضا کی قدر کریں. خدا کا اتنا شکر ہے، فخر کی اتنی بات ہے
کہ سوائے مکتب تشیع کے ایسا عظیم فرش کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور میں ایک طالب علم ہوں، بڑی بات کروں گا تو وہ مجھے زیب نہیں دے گی، قبلہ موجود ہیں، ہم اس فرش کا حق ادا کر نہیں رہے۔ جو حق ہے نا اس فرش کا وہ ادا نہیں ہوتا۔ ہم اس فرش سے حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی آسان سی اگر تدبیر دیکھنی ہو نا تو فقط یہ دیکھ لینا کہ ہر سال اس فرش پر کتنے حور بن کے جاتے ہیں۔ اگر بنتے ہیں، اور کسی کو کیا بنانا ہے، میرے اپنے اندر بڑے عیب ہیں، میں خود بڑا گنہگار ہوں، میں خود بڑا خطا کار ہوں، نہ جانے میں مولا حسین سے خود کتنا دور ہوں۔ میں نے اس عشرہ محرم جس کا آغاز ہوا ہے اپنی دوری کو کتنا کم کیا ہے مولا حسین سے۔ اور یاد رکھنا صرف میرے میں کمی ہے، ایک قدم اگر میں مولا کی طرف بڑھاؤں گا مولا 10 قدم بڑھ کے میرا استقبال کریں گے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ایام عزاں میں مولا حسین کو راضی کر سکے۔ یہ محرم کا چاند بس میں ختم کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو کی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہ جو محرم کا چاند نظر آیا، جس نے بھی چاند کی خبر سنی نا اس کا دل نرم پڑ گیا، آنکھ میں بے شک آنسو بہے نہیں لیکن آنکھ میں پانی ضرور آ گیا۔ مولا شہادت تو 10 محرم کو ہے، یہ آج دل سوگوار کیوں ہو جاتا ہے؟ چاند دیکھ کے دل پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کسی نے پوچھا کہ مولا یہ 10 محرم کو شہادت ہے، یہ دل محرم کا چاند دیکھ کے سوگوار کیوں ہوتا ہے؟ یہ پہلی محرم سے آنکھ میں آنسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو ملائکہ فضا میں امام حسین کا خون آلودہ کرتا بلند کرتے ہیں، ساری فضا اس سے مس ہو کر سوگوار ہو جاتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الکافرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔